اذان کا جواب کیسے دینا چاہیے؟ اذان کا جواب دینے کا طریقہ یہ کہ اذان میں مؤذن جو کہے آپ بھی اس کے ساتھ وہی کہیں. حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ ان الفاظ کے ساتھ جواب دینا یہ سنت ہے. اللہ اکبر اس نے کہا تو آپ بھی اللہ اکبر. جب حی علی الصلاۃ کہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ. حی علی الفلاح کہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اور الصلاۃ خیر من النوم صبح کی اذان میں ہوتا ہے، اس کا جواب ہے صدقت و بررت. صدقت و بررت و بالحق نطقت. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ نے سچ کہا اور آپ نے درست بات کی اور آپ نے حق کی بات کی. تینوں کا ترجمہ یہ صدقت و بررت و بالحق نطقت. الصلاۃ خیر من النوم کا یہ جواب ہے. اور اقامت کا جواب دینا بھی مستحب ہے. اقامت جب ہو رہی ہو اس کا جواب دینا بھی مستحب ہے، خاموش، یعنی دل ہی دل میں. دل ہی دل کا مطلب یہ کہ زبان ہل رہی ہو آواز نہ نکلے، زبان کے ساتھ. دل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زبان بند ہو. اور قد قامت الصلاۃ کا جو جواب ہے وہ اقامہ اللہ و ادامہا، یہ اس کا جواب ہے. قد قامت الصلاۃ کا مطلب نماز کھڑی ہو گئی، تو اس کا جواب ہے اللہ اس کو اسی طرح قائم و دائم رکھے. اقامہ اللہ و ادامہا. 18-19 سال کی عمر میں داڑھی ایک مچھ سے کم ہوتی ہے، بالوں کو نیچے سے کینچی سے تراش سکتے ہیں؟ ایک آدھ بال اگر ایسا ہے کہ بہت بڑھ گیا ہے اس کو سیٹ کریں تو سیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایک مٹھی سے داڑھی کم ہے تو پھر اس کو اس طریقے سے تراشنا کہ پوری داڑھی کاٹ رہے ہوں نیچے سے، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں 1-2-3 بال کہیں سے ایسے نکل رہے ہیں جو بہت برے لگتے ہیں تو اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمیں مردے کے لیے ختم قرآن پڑھ کر دیں اور مردے کی قبر کے پاس پڑھ کر دیں تو یہ عمل ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، تو بدعت ہے. مردے کی قبر پہ جا کے آپ قرآن پڑھیں گے، وہ آپ کو پیسے دے گا اس پر، یہ کون سا، یہ تو قرآن بیچنا ہے، تو جائز ہی نہیں ہے. لڑکا اور لڑکی دونوں شادی کرنے پر راضی ہیں لیکن لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے اور دونوں گناہ میں بھی ملوث ہیں. کیا والدین کی اجازت کے بغیر یہ نکاح والدین کی اجازت کے بغیر ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح کے نکاح کامیاب نہیں ہوتے. لڑکی کو یہ سوچنا چاہیے جن والدین نے تربیت کی ہے، پالا ہے، پڑھایا ہے، ساری تربیت کی ہے، وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر سوچیں گے، یا وہ لڑکا جس کے سر پہ کچھ دن کے لیے شہوت سوار ہو جائے وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر سوچے گا. تو والدین جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کے اولاد کی مصلحت اور فائدے کے لیے کرتے ہیں، اولاد کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں ہوتی. نکاح تو بہرحال ہو جاتا ہے. کیا کشمیر میں جہاد فرض ہو گیا ہے؟ اگر ہو گیا ہے تو علماء اعلان کیوں نہیں کرتے؟ کشمیر میں جہاد فرض ہو گیا ہے، لیکن جہاد کا اعلان کرنا حکومت کا کام ہے، علماء کا کام نہیں ہے. جہاد کا اعلان کرنا علماء کا کام نہیں ہے. حکومت جب اعلان کرے گی پھر علماء کا کام ہوگا کہ وہ بھی اعلان کریں، لوگوں کو کہیں کہ حکومت نے اعلان کر دیا اب آپ بھی جاؤ. لیکن علماء کو یہ اتھارٹی شریعت نہیں دیتی کہ حکومت کی اجازت کے بغیر وہ اپنی طرف سے جہاد کا اعلان کریں، اس لیے کہ علماء کے پاس قوت نافذہ جس کو کہا جاتا ہے، علماء کوئی حکم کوئی قانون نافذ نہیں کر سکتے، حکومت نافذ کر سکتی. تو یہ ذمہ داری حکومت کی ہے اور اس میں گناہگار بھی حکومت ہوتی ہے. اگر وہ جہاد کا اعلان نہیں کرتی اور حالات ایسے ہیں کہ جہاد فرض ہو گیا ہے تو ساری ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے، سارا گناہ ان پر عائد ہوتا ہے، عوام پر گناہ عائد نہیں ہوتا. اگر نماز میں کچھ زیادہ پڑھ لیا یا کم پڑھ لیا اور صحیح معلوم نہ ہو تو سجدہ سہو کرنا ہوگا یا نہیں؟ اب یہ اس طرح تو پتہ نہیں چلے گا کیا زیادہ پڑھا کیا زیادہ نہیں پڑھا، اس کے حساب سے اس کا ہو. وضو کے جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے، اگر ان اعضاء کو زیادہ دھو لیا جائے، جیسے کوہنیوں کو بازوؤں تک دھو لیا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا. جہاں تک ثابت ہے وہاں تک دھونا چاہیے، بہت زیادہ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں تھوڑا اوپر تک کر لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اصل تو سنت یہ ہے کہ جو چیز جتنی جہاں تک ثابت ہے اس کو اختیار کرنا یہ سنت ہے. اگر غسل کرتے وقت وضو کی نیت نہ کرے تو کیا غسل کے بعد اس کو وضو دوبارہ کرنا ہوگا؟ اگر وضو کر لیا ہے، نیت اگرچہ نہیں کی ہے، تو وضو اس کا ہو جائے گا. وضو کے لیے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، وضو بغیر نیت کے بھی ہو جاتا ہے، ثواب نہیں ملتا.
وضو ہو جاتا ہے، اس سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. وضو کا جو ثواب ہے وہ نیت کے ساتھ ملتا ہے. نیت بھی دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کوئی کہنا ضروری نہیں ہوتا. تو غسل سے پہلے جب وضو کر لیا، نیت ہو یا نیت نہ ہو، وضو ہو جاتا ہے.